صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، تمامی حضرات درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مویوں میرے ماں پیو میری میت نیل وہان لگے، میں مویوں میرے ماں پیو میری میت نیل وہان لگے، میرے دوست احباب میری قبر تے مٹیاں پان لگے، میرے رشتہ دار عزیز و اقارب مینوں کلیاں چھڑ کے جان لگے، ارے غیب تھی ندا آئی گھبرا نہیں، کملی والے تشریف لے آن لگے۔ اے بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، اے بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، نال ماہی دے جو گزرا او زمانہ یاد کر، بھول گیا ہے تو کر کے وعدہ سامنے محبوب دے، بھول گیا ہے تو کر کے وعدہ سامنے محبوب دے، عالم لاہوت دا او وعدہ پرانا یاد کر، غور کر تو کچھ اپنے اندر در بدر ٹھوکراں نہ کھا، غور کر تو کچھ اپنے اندر در بدر ٹھوکراں نہ کھا، تیرے اندر ہے جو رکھا او نوری خزانہ یاد کر، خالی پنجرہ چھوڑ کے پردیسی پنچھی اڑ ویسی، خالی پنجرہ چھوڑ کے پردیسی پنچھی اڑ ویسی، عارضی گھر چھوڑ دے اصلی گھرانہ یاد کر، تیرا جو ازلاں دا دشمن بڑا مکار ہے، تیرا جو ازلاں دا دشمن بڑا مکار ہے، قصہ آدم تے او گندم دا دانا یاد کر، اے بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، نال ماہی دے جو گزرا او زمانہ یاد کر، ہے ہسن دے کے رومن لیوئی تینوں دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی ایویں وہاڑی جویں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامے سٹ گتے سن جتھے پرت نہ سکسیں پاسا ہو، مالک تیتھو لیکھا مگسی حضرت باہو، ایک رتی گھٹ نہ ماسا ہو، انتہائی واجب العزت واجب الاحترام معزز علماء ذی محتشم، مہمانان گرامی قدر، دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مقدس پروقار پر نور محفل ایصال ثواب کی محفل ہے، عزت مآب مکرمی و محترمی و محتشمی برادرم ڈاکٹر پیر حسنین شاہ صاحب ہاشمی، ان کی والدہ محترمہ اس دار فانی سے انتقال فرما گئیں، دعا گو ہوں خلا کی پروردگار عالم مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت مرحومہ کی بخشش فرمائے، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ بنت رسول، خاتون قیامت، سیدۃ النساء، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت لواحقین کو، ورثاء کو صبر جمیل اور اس پہ جزائے جزیل عطا فرمائے۔ دوستو، وقت کے دامن میں چونکہ گنجائش مختصر ہوتی ہے، افطاری کا ٹائم بھی قریب ہوتا جا رہا ہے، کوشش کروں گا چند منٹوں کے اندر چند معروضات عرض کر کے اپنی گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکوں۔ دوستو، آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، جس شخص کی والدہ انتقال کر جائے، باپ انتقال کر جائے، اور اس کا خیال یہ ہو کہ میں اپنے والدین کی صحیح خدمت نہیں کر سکا، والدین تو انتقال کر گئے، قبروں میں پہنچ گئے، وصال کر گئے، اب خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کا طریق کیا ہے، اس کا فارمولہ کیا ہے، اس کا کلیہ کیا ہے؟ اسی بات کو سلجھانے کے لیے ایک صحابی رسول آقا علیہ السلام کی کچہری میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے والدین انتقال کر گئے تو میری والدہ اور میرا والد محترم مجھ پہ ناراض تھے، مگر میں اپنے جوانی کے اس لمحات کے اندر تھا، مجھے کسی کی کوئی بات سمجھ نہ آتی۔ اب ان کے وصال کے بعد، اب ان کے انتقال کے بعد، اب ان کے جانے کے بعد میرے دل کے اندر احساس پیدا ہو گیا، اب مجھے سمجھ آ چکی کہ میں نے والدین کی خدمت کیوں نہ کی۔ جب احساس مجھ میں آیا تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اب میرے لیے خدمت کا کون سا موقع فراہم ہو سکتا ہے؟ بات بڑی باریک عرض کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ذرا یہ بتا، تجھے علم ہے کہ تیرے والدین کی قبریں کہاں پر ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبرستان کے اندر میں اپنے والد کی قبر کو بھی جانتا ہوں اور اپنی والدہ کی قبر کو بھی جانتا ہوں۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام، اس طرح کرو کہ قبرستان کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر اپنے باپ کے پاؤں کی طرف پہنچ کر مغفرت کے لیے دعا مانگنا اور معافی کی درخواست کرنا، باپ کے قدموں کی طرف بھی جا کر اور اپنی ماں کے قدموں کی طرف بھی جا کر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنا۔ ابھی تیرے دعا کے ہاتھ واپس پلٹیں گے نہیں، اللہ رب العزت تیرے والدین کی جو دعا کی تو نے اللہ کی بارگاہ میں، تو والدین قبروں میں کے اندر بھی پہنچ کر تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اور میں اللہ تم کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، ذرا سوچو، اگر کسی کے والدین زندہ ہیں، موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے باپ کی، اپنی ماں کی خدمت کرے، تعظیم کرے، ان کا خیال کرے، ان کی عزت کرے، احترام کرے۔ اگر کسی کے چلے گئے، انتقال کر گئے، اس کو چاہیے کہ بہترین طریق یہ ہے، ہر روز اپنی ماں کی قبر پہ جائیں، باپ کی قبر پہ جائیں اور جا کر دعا مانگیں۔ آپ کا قبرستان میں جانا اور جا کر اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا مانگنا اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ جو شخص اپنے والدین کے انتقال کرنے کے بعد ان کی قبروں پہ پہنچ کر دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس دعا کو فوراً قبول فرما کے والدین کو اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اگر چاہتے ہو کہ ہمیں کامیابی ہو جائے، ایک بات ذرا ذہن کے اندر آپ کوٹ فرما لینا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جو ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ جنت جس کی خاطر ہم چاہتے ہیں عبادات کریں، تسبیحات پڑھیں، نماز پڑھیں، کلمہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، اعمال کریں،
اللہ فرماتا ہے اگر جنت کو ہی پانا چاہتے ہو پھر عبادت سے ہٹ کر اپنی ماں کی خدمت کرو، میں اللہ تم کو جنت کے اندر اعلیٰ درجہ عطا فرما دوں گا۔ اب سنیے کہ ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں کو نیچی ہے۔ ماں کی بڑی شان ہے، ماں کا بڑا مقام ہے، ماں کا بڑا وقار ہے، مگر باپ کی بھی ویلیو ہے، باپ کی بھی رسپیکٹ ہے، باپ کا بھی احترام ہے۔ ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ماں کا مقام بھی بڑا بلند و بالا ہے اور باپ کا مقام بھی بڑا بلند و بالا ہے۔ سماعت کرنا، جب ہر مسلمان کی، ہر بیٹے کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ماں کی جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ کتب حدیث کو اٹھائیے، سنن ابی داؤد کو پڑھیں، سنن ابن ماجہ کو پڑھیں اور طبرانی کو پڑھیں، معجم الکبیر کو پڑھیں، کتب حدیث کو پڑھیں، سیاستہ کو اٹھائیں، اس کے اندر یہ روایات درج ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور ہماری ماں کی جنت ہمارے باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو پھر آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ باپ کا مقام کتنا ہے۔ ان کا مقابلہ نہیں ہے ہمارے لیے، دونوں کی عزت ہے، دونوں کا احترام ہے، دونوں کا مقام ہے۔ بہرحال اسی پر میں اکتفا کرنا چاہوں گا کہ والدین اگر میسر ہیں، والدین اگر آپ کے پاس موجود ہیں، ان کی خدمت کرنا، اف تک نہ کہنا، تعظیم کرنا، ان کی جو ضرورت ہے مانگنے سے پہلے اس کو پورا کر دینا، اسے مانگنے کی طلب بھی نہ ہونے دینا، اور بے لوث خدمت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ جو شخص اپنی ماں کی خدمت رضا الہی کے لیے کرتا ہے، اپنے باپ کی تعظیم اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے تمام گناہ صغیرہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ والدین کی خدمت کا صلہ اللہ عطا کر رہا ہے۔ اب قرآن کریم کی روح سے ایک بڑی عظیم بات کرنے جا رہا ہوں۔ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ کے اندر اللہ پاک نے اس ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کا نزول کر دیا۔ ذرا سوچئے، سارے مہینے برکتوں والے ہیں، 12 کے 12 مہینے ان کی شان ہے، ان کی عظمت ہے، ان کا احترام ہے، ان کا مقام ہے، مگر ماہ رمضان المبارک اس کی عزت کو اللہ نے اتنا بلند کر دیا، اتنا بڑھا دیا۔ اللہ اعلان کرتا ہے کہ ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک، اس کی عزت یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کا وقار یہ ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر میں نے اپنی عظیم کتاب کلام الہی قرآن کریم کو نازل فرما کے اس ماہ سیام کی عزت کو اور بڑھا دیا۔ تو میرے بھائیوں، ذرا سوچو، قرآن کریم آ چکا ماہ سیام کے اندر، ماہ رمضان المبارک کے اندر آ چکا۔ اب بڑی توجہ طلب بات، یا اللہ قرآن کریم کو بھیج دیا، ماہ سیام عطا کر دیا، رمضان بھی عطا کر دیا، قرآن بھی عطا کر دیا، صاحب قرآن بھی عطا کر دیا۔ صاحب قرآن مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، قرآن کلام الہی ہے، اور رمضان پاک یہ مہینہ ہے۔ یا اللہ کبھی رمضان عطا کرتا ہے، کبھی قرآن عطا کرتا ہے، کبھی صاحب قرآن عطا کرتا ہے۔ الہی چاہتا کیا ہے، تیری منشا کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے، تیرا پروگرام کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے، تیری ڈیمانڈ کیا ہے؟ بات پہ غور کرنا۔ عظیم جملہ آپ کے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ اعلان کرتا ہے، چاہے قرآن ہو، چاہے صاحب قرآن ہو، چاہے رمضان ہو، اللہ چاہتا ہے میری مرضی یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہے، میرا پروگرام یہ ہے۔ ھدی للناس، تمہارا رب چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو ہدایت مل جائے۔ کیا مل جائے؟ ہدایت مل جائے۔ اب بڑی حساس بات کر رہا ہوں، ہدایت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ زندگیاں بیت گئی، ہم واعظین سنتے ہیں، ہم خطباء سنتے ہیں، ہم مقررین سنتے ہیں، ہم دانشوروں کو سنتے ہیں، ہم اسکالرز کو سنتے ہیں۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہدایت کہتے کسے ہیں؟ کیا نماز کا نام ہدایت ہے؟ کیا روزے کا نام ہدایت ہے؟
کیا تلاوت کا نام ہدایت ہے؟ کیا زکوٰۃ کا نام ہدایت ہے؟ کیا تہجد کا نام ہدایت ہے؟ کیا تراویح کا نام ہدایت ہے؟ کیا سحری کا نام ہدایت؟ ذرا قرآن پاک کی پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی اس آیت پاک کو سماعت کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم۔ اللہ اعلان کرنا چاہتا ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے ہدایت کیا ہے۔ فرمایا جو بندہ زمین کے اوپر بھی رہے، اللہ کی زمین کے اوپر رہے، اللہ کا رزق کھائے، اللہ کی زمین کے اوپر زندہ رہے، اللہ فرماتا ہے فقد ہدیہ، جس بندے کا تعلق، جس بندے کا رابطہ، جس بندے کا لنک، جس بندے کا کنیکشن، جس بندے کا رب اس زمین کے اوپر زمین والے سے بن گیا، فقد ہدیہ، وہ بندہ ہدایت پا گیا۔ تو میرے بھائیوں اتنی عظیم بات کہی، شاید سمجھانے میں کامیاب نہ ہو سکا ہوں گا، اسی کو جملہ دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ ہدایت یہ ہے کہ بندے کا رابطہ دنیا میں کس سے بن جائے؟ اللہ سے بن جائے، زمین کے اوپر زمین والے سے رابطہ بن جائے، تعلق کے باللہ قائم ہو جائے۔ اب بڑی حسین بات ہے، کوئی شخص زمین کے اوپر رہ کر اللہ کو پانا چاہے، اللہ کو تلاش کرنا چاہے، اللہ کی قربت کو پانا چاہے، تعلق خدا کو قائم کرنا چاہے، اللہ فرماتا ہے درخت اس زمین کے اوپر رہ کر کوئی بندہ مجھے نہیں پا سکتا۔ اگر زمین کے اوپر اگر کوئی مجھے پانا چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ بندہ ذات مصطفیٰ کو پالے۔ جو ذات مصطفیٰ تک پہنچ جائے گا، ذات مصطفیٰ کی بارگاہ ذات خدا کی بارگاہ ہے۔ جس نے مصطفیٰ کو پا لیا، جو در مصطفیٰ تک پہنچ گیا، جو ذات مصطفیٰ تک پہنچ گیا، جو روح مصطفیٰ تک پہنچ گیا، رب اکبر کی قسم جو ذات مصطفیٰ تک پہنچا وہ بندہ تو ذات خدا تک پہنچ گیا۔ کیونکہ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، جب مل گئے حضور تو سمجھو خدا ملا۔ جو حضور تک پہنچا، جس کا دامن مصطفیٰ سے قائم ہو گیا، جس کا تعلق مصطفیٰ سے جڑ گیا، جس کا لنک، جس کا کنیکشن، جس کا رب مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بن گیا۔ میرے بھائیوں ہدایت یہ ہے، ہدایت کے اصول یہ ہیں، قرآن کی نص یہ بات ثابت کی، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، جب بھی مصطفیٰ تک پہنچتا ہے وہ ذات خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اب سنیے امتی مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک کیسے پہنچے، کیسے پہنچے، کون سا وظیفہ کرے، کون سا عمل کرے، کون سا ذکر کرے۔ فوت ہوتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، جب قبر میں پہنچتا ہے تو میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس مومن کی قبر میں پہنچ کر اس غلام کو قبر میں اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہوں۔ یار سمجھدار احباب تشریف فرما ہے، قبر تو سیل بند ہے، قبر میں تو کچھ سوراخ نہیں ہے، سیل بند قبر ہے، ونڈو نہیں ہے، روشن دان نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، دروازہ نہیں ہے، سیل بند قبر ہے، ہوا کا بھی گزر قبر میں نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام سیل بند قبر میں پہنچ کر زمین کے اندر اگر امتی کو اپنا دیدار عطا فرما سکتے ہیں، جو نبی قبروں میں پہنچ کے زمین کے اندر اپنے غلاموں کو اپنا دیدار عطا فرما سکتا ہے، کیا وہ نبی زمین کے اوپر اپنا دیدار نہیں کروا سکتا؟ عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ ٹائم قلیل ہو چکا، آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر امتی آقا علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہے، دیدار کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دیدار وہ کانوں سے ہوتا ہو، ناک سے ہوتا ہو، ہاتھوں سے ہوتا ہو، پاؤں سے ہوتا ہو، گھٹنوں سے ہوتا ہو، ناک سے ہوتا ہو، دانتوں سے ہوتا ہو؟ ایسا ممکن ہے بھائی؟ دیدار کیسے ہوتا ہے؟ کسی کا بھی کرنا ہو دیدار آنکھوں سے ہوتا ہے۔ بڑی عظیم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ٹائم نہیں ہے، وقت قلیل ہے، پوری بات کا نچوڑ ایک جملوں میں عرض کرنا جا رہا ہوں۔
میرے بھائیوں آنکھوں سے دیدار ہوتا ہے کسی کا بھی کرنا ہو. اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار کرنا ہے اللہ نے فرمایا اصول بدل دیا ہے, قانون بدل دیا ہے. فرمایا کسی کا دیدار کرنا ہو ان آنکھوں سے ہوتا ہے, اگر مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہو تو پھر ان آنکھوں سے نہیں ہوتا, پھر دل کی آنکھوں سے ہوتا ہے. پھر کن آنکھوں سے ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے بھی صحابہ کرام نے تو ان آنکھوں سے دیکھا. نئی بات یہ نہیں ہے, اس میں بھی ایک راز ہے, بات پہ غور کرنا. جملے چند عرض کر رہا ہوں. صحابی کون ہوتا ہے جو ان آنکھوں سے دیکھے حضور کو, وہ صحابی بنتا ہے. عتبہ دیکھا, شیبہ نے دیکھا, کفار نے دیکھا, منافقین نے دیکھا, مشرکین نے دیکھا حضور کو, مگر صحابی تو نہ بنے. صحابی کون بنے؟ بات یہ ہے صحابی وہ بنے جن نے ان آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر دل کی آنکھوں سے مصطفیٰ میں دیکھا. جب ان آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا اللہ کا نبی مان لیا, جب دل کی آنکھوں سے مصطفیٰ میں دیکھا تو پھر جلوہ ذات خدا کو پا لیا. بات کی سمجھ آئی؟ کو دیکھنا اور ہوتا ہے, میں دیکھنا اور ہوتا ہے. صحابی کو بھی دیکھتے تھے اور حضور میں بھی دیکھتے تھے. آج لمحہ فکریہ پورے بیان کا خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں 2 منٹ کے اندر. کیا ہماری آنکھیں نہیں ہیں؟ ایک انسان کی, مسلمان کی آنکھیں کتنی ہوتی ہیں؟ مگر قرآن کے نص سے پوچھیں, قرآن کے اصول سے پوچھیں, کتب حدیث کو پڑھیں. قرآن و سنہ نے ہر انسان کے بارے میں 4 آنکھوں کا ذکر کیا ہے. پورا قرآن کریم پڑھ کر دیکھیں, کتب حدیث کو اٹھائیے, سیاستہ کو اٹھائیے, صحیح مسلم کو اٹھائیے, صحیح بخاری کو اٹھائیے, متفق علیہ حدیث ہے. ہر مسلمان کی, امتی کی, عاشق رسول کو اللہ نے 4 آنکھیں عطا کر رکھی ہیں. 2 آنکھیں یہ جسم کی ہیں, ظاہر کی ہیں, اور 2 آنکھیں اللہ نے انسان کو دل کی عطا کر رکھی ہیں. تو میرے بھائیوں ان آنکھوں سے بندہ مخلوق کو تکتا ہے, چیزوں کو دیکھتا ہے, دنیا کو دیکھتا ہے. اگر امتی کی دل کی 2 آنکھیں کھل جائیں کیا ہوتا ہے؟ سنیے فرمان آخری عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور غوث العظم محی الدین شاہ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی کتاب اٹھائیے اسرار الغیب, فتح الغیب کو پڑھیے, فتح الربانی کو پڑھیے. آپ فرماتے ہیں انسان کو اللہ نے دل کی 2 آنکھیں عطا کر رکھی ہیں. ایک آنکھ کا نام عین صغرا ہے, ایک آنکھ کا نام عین کبرا ہے. ایک چھوٹی آنکھ ہے, ایک دل کی بڑی آنکھ ہے. غوث العظم فرماتے ہیں اگر مسلمان کی, امتی کی دل کی چھوٹی آنکھ کھل جائے تو پھر امتی کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے. اگر بندے کی دل کی بڑی آنکھ کھل جائے تو پھر بندے کو رب کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے. اور جس کی دونوں اندر کی بند پڑی ہوں, حضرت سخی سلطان باؤ سرکار علیہ رحمہ کا آخری کلام پڑھ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ پنجابی کلام میں فرماتے ہیں بندہ دل کو ذرا کھول تو صحیح, دل کو زندہ کر, دل سے گرد کو اتار, دل کی صفائی کر, دل کو زندہ کر. نماز پڑھ, قرآن پڑھ, روزہ رکھ, سحری کر, افطاری کر, تسبیحات کر, اعمال کر, تاکہ تیرا بدن درست ہو جائے, تیرے جسم کی اصلاح ہو جائے, تیرا وجود پاک ہو جائے. اس کے بعد اپنے قلب کی دنیا میں داخل ہو جا, اپنے دل سے گرد کو اتار لے, دل سے میل کو اتار لے, دل سے حجابات کو اتار لے. اگر تیرے دل سے حجابات اٹھ گئے اور تو نے دل میں جھانک کر دیکھا, تجھے دل میں یا مصطفیٰ نظر آئیں گے یا پھر ذات خدا نظر آئیں گے. سلطان سے فرماتے ہیں دل دریاب, سمندرو ڈونگے, کون دلاں دیاں جانے ہوں, وچے بیڑے وچے چھیڑے, وچے ونج مہانے ہوں, 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تاڑے ہوں. جو دل دا محرم ہووے حضرت باہو, سو ہی رب پہچانے ہوں. دوستو اسی بات پہ اکتفا کرنا چاہتا ہوں. اللہ
پالو اور جلوہ خدا کو بھی پالو۔ اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ پاک مرحومہ کے درجات میں بلندی فرمائے۔ اللہ پاک تمام احباب کا چل کے آنا، بیٹھنا اور سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔